ناظرین، جیسا کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاز دنیا کے مختلف ملکوں میں سفر کرتے ہیں اور اس دوران وہ ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ بھی طے کرتے ہیں۔ اس طرح سے پوری دنیا میں سفر کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے اور چند گھنٹوں میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہماری ایئر سپیس میں ایک ہی وقت میں بہت سے جہاز سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ایئر سپیس میں کچھ ایسی جگہ بھی موجود ہیں جہاں پر جہاز بالکل بھی سفر نہیں کر سکتے۔ کچھ نیا سیکھو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ ابھی ایشیا کا ایئر ٹریفک میپ دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک ایسی جگہ دکھائی دے گی جہاں پر جہاز بالکل بھی سفر نہیں کر سکتے۔ یہ جگہ سمندر کے بالکل بیچ میں بھی نہیں ہے اور یہاں پر جہاز اڑانے سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو آخرکار وہ کون سی وجہ ہے کہ سارے پلینز اس ایریا میں جانے سے اوائڈ کرتے ہیں؟ اگر جیوگرافی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس ڈیڈ زون ایریا کا نام ٹبیٹن پلیٹو ہے۔ یہ ایریا فرانس سے 5 گنا زیادہ بڑا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 14 ملین ہے۔ اس ایریا کے سائز کے اعتبار سے اس کی پاپولیشن بہت ہی کم ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے تو زیادہ ماؤنٹینز ہونے کی وجہ سے ویدر کنڈیشنز بھی بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتی ہیں۔ یہ پلیٹو دنیا کا سب سے ہائیسٹ جغرافک ریجن ہے، اس لیے اس کو دی روف آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس روٹ کا استعمال سب سے پہلے ورلڈ وار 2 میں کیا گیا، جب چائنا اور جاپان آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ اس وقت برٹش انڈیا چائنا کو ویپن سپلائی کرتا تھا تاکہ وہ جاپنیز آرمی سے لڑ سکے۔ اس سپلائی کو زمین کے راستے سے کرنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ لینڈ ایریا کے روٹ پر جاپنیز آرمی کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اس پلیٹو کی ایئر سپیس کو استعمال کیا گیا تاکہ جہازوں کے ذریعے چائنا کو ویپنز کی سپلائی کی جا سکے۔ لیکن جب پائلٹس اس ایئر سپیس سے گزرتے تھے تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس ایئر سپیس میں ونڈ کی سپیڈ 200 مائلز پر آور ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے پلین کو بیلنس کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹمپریچر کے بہت زیادہ کم ہو جانے کی وجہ سے پلین کے فیول کے فریز ہونے کا بھی خطرہ تھا، اور اگر اس دوران پلین کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ پیش آ جائے تو پھر ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے بھی کوئی ایئرپورٹ موجود نہ تھا۔ ان تمام رکاوٹوں نے اس روٹ کو بہت ہی زیادہ خطرناک بنا دیا تھا۔ یہ ایئر سپیس اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ 42 مہینوں کے درمیان 594 پلینز اور 1670 لوگ اس ایئر سپیس میں سفر کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے، اور آج تک ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ جتنے بھی پلینز اس ایئر سپیس سے گزرتے ہیں ان میں سے 50% کریش کر جاتے ہیں، اس لیے یہ ایئر سپیس بہت ٹائم کے لیے بند رہی۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد اس ایریا کو کھول دیا گیا۔ یہاں پر پہلا ایئرپورٹ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے 1956 میں بنایا گیا اور اس کے بعد دوسرا ایئرپورٹ 1965 میں بنا۔ آج کے ٹائم میں اس پلیٹو پر 2 ایئرپورٹس لہاسا اور جننگ موجود ہیں۔ ان دونوں ایئرپورٹس میں سے لہاسا ایئرپورٹ سے تمام فلائٹس صرف کٹھمنڈو ایئرپورٹ پر جا سکتی ہیں، لیکن جننگ ایئرپورٹس کی تمام فلائٹس پوری دنیا میں سفر کر سکتی ہیں۔ یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم آج بھی اس ایئر سپیس سے ٹریول کیوں نہیں کر سکتے؟ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس پلیٹو میں موجود ماؤنٹینز کی ایوریج ہائٹ 14,000 فیٹ ہے، لیکن ایک پلین عام طور پر 30,000 فیٹ کی بلندی پر اڑتا ہے۔ اگر ایک پلین اپنی اسی ہائٹ پر اڑتا رہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر اس پلین میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جائے، یعنی پلین کا انجن فیل ہو جائے یا پھر پلین کے کیبن میں آکسیجن کا کوئی مسئلہ ہو جائے، اس دوران فلائٹ کا سیکیورٹی پروٹوکول یہ ہے اس کو 30,000 فیٹ سے 10,000 فیٹ پر نیچے لے کر آ جائے۔ اتنی ہائٹ پر آنے کی وجہ سے پلین میں موجود آکسیجن کی پرابلمز تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہائٹ بہت کم ہونے کی وجہ سے پلین پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کر کریش بھی کر سکتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر فلائٹ کے دوران کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے یا پھر کسی پیسنجر کی ڈیتھ ہو جائے، اس سچویشن میں پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پلیٹو کی ایئر سپیس میں ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے تو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے صرف کچھ ایئرپورٹس موجود ہیں، اور وہ بھی ہزاروں کلومیٹرز کے فاصلے پر ہیں، اس لیے ایمرجنسی لینڈنگ کی صورت میں لینڈنگ کرنا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا ایک ایونٹ 2018 میں پیش آیا تھا، جب ایک فلائٹ چونگچنگ ایئرپورٹ سے لہاسا کی طرف جا رہی تھی، لیکن راستے میں اسے کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ گئی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ پلین زیادہ دور نہیں گیا تھا، اور راستے میں ہی سفر کے دوران اس نے اپنا روٹ چینج کیا اور تقریباً 30 منٹ کے اندر سب سے قریب چنگدو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کر دی۔
اگر اسی طرح کی خطرناک سچویشن اس ایئر اسپیس میں پیش آ جاتی تو اس پلین کے لیے سیفلی واپس آنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ آخر میں جو سب سے بڑی پرابلمس ہیں وہ بیڈ ٹربولنس اور جیٹ فیول کی ہے۔ اس ایریا میں زیادہ ماؤنٹینز ہونے کی وجہ سے ٹربولنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پلین کا ایک ہی پاتھ میں ٹریول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریا کا ٹمپریچر -40 ڈگری سیلسیس تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے کم ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے پلین کا فیول فریز بھی ہو سکتا ہے، اور قریب میں کوئی ایئرپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پلین اس ایئر اسپیس میں کریش بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔